Assalamu alaikum students. I hope you're all fine and ready for this lecture today. آج یہ جو ہمارا لیکچر ہے, this is our 43rd lecture in our course on clinical psychology, اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ forensic psychology ہے. Forensic psychology is a very, very new area, particularly from the point of view of our own country, Pakistan. Forensic psychology has been there in the West for many years, لیکن اس کا جو اپلیکیشن ہے اس ایریا کی وہ بہت ریسنٹ ہے as far as Pakistan is concerned. Psychologists, as you know, have been experts, or at least they are considered to be experts in the area of human behavior and human understanding. So psychologists go over the years, at different times, they've been asked upon to, and they've been used as consultants, they've been asked to give opinions, for instance. So forensic psychology جو ہے یہ بیسکلی آپ کہہ لیجئے کہ ایک وہ ایریا ہے جہاں پہ کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہے has come to the help of the judges, has come to the help of the court system, has come to the help of the attorneys, by giving their own, by giving their opinion on the people that these agencies were working with. ان کا جو بیہیورل ڈائمینشن تھا, ان کا جو سائیکولوجیکل ڈائمینشن تھا, اس پہ اوپینین دینے کے لیے کلینکل سائیکالوجسٹ واز انٹروڈیوسڈ, اینڈ اس کا جو رول تھا دیٹ سارٹ آف بیکیم ویری ویری امپورٹنٹ. 1970s میں خاص طور پہ ان دا ویسٹ ہم نے دیکھا, جب ہم لٹریچر کا ریویو کرتے ہیں تو ایک چیز جو بڑی واضح طور پہ نظر آتی ہے وہ 70s اور 80s میں ویسٹ میں بے شمار لٹریچر جو تھا اس ایریا میں آنا شروع ہو گیا, اینڈ ایز اے ریزلٹ آف دیٹ a lot of journals جو تھے فورینزک سائیکالوجی سے ریلیٹڈ ایشوز پہ وہ آنے شروع ہو گئے. اسی طرح a lot of books started to come around, a lot of programs فورینزک سائیکالوجی کے انٹروڈیوس ہوئے یونیورسٹیز میں, اور اس کے ساتھ ساتھ APA نے بھی, امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن نے بھی ایک اپنی سب ڈویژن بنا لی آن فورینزک سائیکالوجی. تو یہ سارا کچھ جو تھا, جب یہ سب کچھ ہونا شروع ہو جائے کسی بھی فیلڈ میں, تو ہم کہتے ہیں کہ ناؤ دیٹ فیلڈ ہیز اسٹیبلشڈ اٹ سیلف ایز, اور اس کی ایک اپنی جو اہمیت ہے وہ جو ہے وہ انٹرنیشنل سرکلز میں ریکگنائز ہونی شروع ہو گئی ہے. تو ڈیفینیشن کے حوالے سے فورینزک سائیکالوجی جو ہے اٹ از دی اپلیکیشن آف دا میتھڈس, تھیوریز اینڈ کانسیپٹس آف سائیکالوجی ٹو دا لیگل سسٹم. That is, what the definition of forensic psychology is. But mind you, forensic psychology کا جو یوز ہے, جو یوزیج ہے, یہ مختلف قسم کی سیٹنگز میں ہے. یہ ایسی سیٹنگز میں ہے جہاں پہ we are dealing with children at times, اور یہ ایسی سیٹنگز میں بھی ہے جہاں پہ one is dealing with adults. I mean, all manners of institutions, government کی, semi government کی, کمیونٹی کی, کورٹس کی, جوڈیشری کی, کریکشنل سینٹرز جو ہے, پریزنز جو ہیں, آئی مین ان سب میں فورینزک سائیکالوجسٹ کا یوزیج ہو سکتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ اس لیے کہ باہر کے ویسٹرن ورلڈ میں تو ہو رہا ہے, لیکن ہمارے یہاں پہ یہ ابھی کیونکہ یہ فیلڈ کی انٹروڈکشن بڑی ریسنٹ ہے, تو یہاں پہ ابھی دیر از اے لاٹ آف پوٹینشیل فار گروتھ. آئی مین ان بگ سٹیز یس دیر آر psychologists working in different prisons, لیکن ابھی there's a lot more growth potential that's there. تھوڑا سا اس کی ہسٹری کے حوالے سے میں بات کرنی چاہوں گا. اس کی جو ہسٹری ہے وہ خاص طور پہ 1962 میں سپریم کورٹ آف امریکہ کی ایک ججمنٹ تھی جس میں کہ دا جج آف دا سپریم کورٹ سیڈ کہ ہاں کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہیں اگر وہ پراپرلی کوالیفائڈ ہوں تو دے ڈو ہیو اے رول ٹو پلے, particularly in helping the court to decide around whether a person is suffering from a mental disorder or not. تو یہ 62 میں اس جو
ہیئرنگ کے بعد اور اس ورڈکٹ کے بعد جج سپریم کورٹ کے جج کی امریکہ میں بھی یہ چیز جو تھی sort of it became more popular. اس سے پہلے کلینکل سائیکالوجسٹ کا جو رول تھا اس ایریا میں وہ بڑا منیمم تھا. جو بھی رول ہوتا تھا وہ سائیکیٹرسٹ کا ہوتا تھا یا میڈیکل ڈاکٹر کا ہوتا تھا. تو 60s میں امریکہ میں یہ چیز انٹروڈیوس ہوئی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ان دا لاسٹ 2 decades particularly اس میں سائیکالوجسٹ کا جو رول ہے وہ بہت اہم ہو گیا ہے. آج کل جو سائیکالوجسٹ ہے وہ ریگولرلی جو خاص طور پہ پیپل ورکنگ ان دا فورینسک فیلڈ they regularly required to testify as experts in the court. I'm talking of the West now. ہمارے یہاں پہ یہ چیز ابھی بھی بہت کم ہے لیکن شروع ہو چکی ہے. There have been times when I've been, for instance, asked to testify around a client of mine. خاص طور پہ جہاں پہ چائلڈ کسٹڈی پرابلمز ہوتی ہیں, جہاں پہ سپریشن یا ڈیورس کا پروسیڈنگ چل رہی ہوتی ہے اور چائلڈ کسٹڈی کے ایشوز آتے ہیں, وہاں پہ I as a clinical psychologist have been asked to represent what's in the best interest of the child. تو یہ چیز اب ہمارے ملک میں بھی شروع ہو گئی ہے which is a very good sign. اور مائنڈ یو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ اس کے بارے میں فرائڈ نے بھی بے شمار دفعہ یہ چیز اسرٹ کی کہ جی that psychology and psychiatry have a very important role to play in this area. اسی طرح جان واٹسن نے بھی اس چیز پہ بہت فوکس کیا. تو یہ ہسٹری, جب ہم ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ کافی عرصے سے چل رہی ہے. اب آج کل 8-10 جرنلز جو ہے وہ فورینسک سائیکالوجی سے ریلیٹڈ ایشوز پہ they are being published. Law and Human Behavior is one, Law and Psychology Review is another, and so forth. I mean, there's a long list of these journals which one can go on and on and on. Now I would like to talk about some of the major activities that a forensic psychologist invariably involves himself. کئی ایکٹیویٹیز ہیں اس کی, لیکن خاص طور پہ جو بڑی اسپیسیفک امپورٹنٹ ونز ہیں I would like to focus on that تاکہ آپ کو کچھ اندازہ ہو. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ایکسپرٹ وٹنس کا رول ہے فورینسک سائیکالوجسٹ کا. ایکسپرٹ وٹنس سے میری مراد یہ ہے کہ ایک ایسا وٹنس ہو از a specialist in his or her own field and therefore is being called upon to come and give an opinion. اس میں ایک آپ کے ہینڈ آؤٹس میں بھی ایک کیس مینشن کیا گیا ہے, مس فیرس کا کیس. یہ ایک کیس ایک ایسی خاتون کا ہے, ڈیٹیل آپ پڑھیے گا ضرور اس کی, میں بریفلی بتاتا چلوں. who was working in a organization, اور اس آرگنائزیشن میں اس کا ایک سینئر کالیگ تھا who was in a position of control and in a position that he could exploit a bit also. تو اس نے اپنی پوزیشن کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی اور سیکشولی ہراسمنٹ اس نے پیدا کی فار دس لیڈی مس فیرس. مس فیرس نے آن دا بیسس آف دیٹ اس نے بلکہ یہ کیا کہ اس ہراسمنٹ کے پروسیس میں اس کو نوکری سے فائر بھی کر دیا. سو شی وینٹ تھرو مس فیرس وینٹ تھرو اے لاٹ آف ایموشنل ٹرموائل بیکاز آف آل دس سیکشل ہراسمنٹ. سو شی میڈ این اپیل ان دا کورٹ, اور اس کورٹ کی اپیل میں انٹرسٹنگلی جو لائر تھا مس فیرس کا, اس نے ہائر کی سروسز ایک ڈاکٹر ملر کی. ڈاکٹر ملر واز اے کلینکل سائیکالوجسٹ, اور ڈاکٹر ملر کا جو کام تھا, اب ڈاکٹر ملر کو کورٹ نے بلایا کہ ٹو کم اینڈ ٹیسٹیفائی کہ اینڈ گیو ہز اوپینین ایز ٹو ویدر واٹ مس فیرس ہیڈ گون تھرو ان دس پروسیس of harassment at work, وہ واقعی ایموشنلی آیا اس کے لیے ڈیمیجنگ تھی مس فیرس کے لیے یا نہیں تھی. تو جو ایکسپرٹ کا اوپینین ہوتا ہے, اب یہاں پہ ایک چیز ذہن میں آپ رکھیں کہ نارملی وین وی ٹاک آف این آئی وٹنس, وین وی ٹاک آف اے وٹنس, وی ٹاک آف somebody who has been an eye witness. اس کا اکاؤنٹ لیا جاتا ہے کہ جس نے چیز کو ہوتے ہوئے دیکھا ہو. لیکن ایکسپرٹ وٹنس جو ہے, جو یہاں پہ اس کیس میں
ڈاکٹر ملر تھے, he was not a witness to exactly what had happened in the office, but as an expert ان کا یہ اوپینین لیا گیا کہ آیا whatever the client has said کہ she has gone through, آیا اس ایکسپیرئنس سے کا وہ امپیکٹ اس کے اوپر ایسا ہو سکتا ہے جو وہ کہہ رہی ہے کہ اٹ واز ویری ڈیمیجنگ فار ہر. تو یہ جو پوزیشن ہے ایکسپرٹ وٹنس کی, یہ ایک بہت یونیک پوزیشن ہے. unlike normally when we talk of a witness, we talk of an eyewitness, but psychologists, similarly اس سے پہلے psychiatrists and medical doctors also, they are sometimes called on to give their opinion as expert witnesses. تو ایکسپرٹ وٹنس جو ہے یہ اب کلینکل سائیکالوجی کے دائرہ کار میں یہ چیز آ گئی ہے. سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ ایکسپرٹ وٹنس جو ہے اس کی کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے, بیکاز کوالیفیکیشن آئی تھنک از ویری ویری اسینشیل ٹو نو کہ بیکاز ایکسپرٹ وٹنس ہونے کے, ایکسپرٹ وٹنس کا مطلب ہے کہ کورٹ جو ہے وہ ایک قسم سے یہ اسٹیبلش کر رہا ہے کہ یس یو آر اے ماسٹر what you do, and therefore if you are a master of what you do, then there has to be a certain qualification جو ہونی چاہیے. تو نارملی دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہ جو ایکسپرٹس بلائے جاتے ہیں بائی ان دا ویسٹ, they are all licensed psychologists, اور یہاں پہ بھی ہمارے ملک میں بھی یہ جو ہے they are psychologists of repute, psychologists who have been in practice for many years, چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہوں, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہوں, اور انویریبلی ان کے پاس ممبرشپس بھی ہوتی ہیں, جس طرح پاکستان ایسوسیشن آف کلینکل سائیکالوجسٹ ہے, ہمارے یہاں کے کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس اس کی ممبرشپ ہوتی ہے. تو جنرلی جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں اس ایکسپرٹ کو ڈٹرمن کرنے کے لیے, وہ پہلی جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں از ایجوکیشن, اینڈ اس کے ساتھ ساتھ فارمل ٹریننگ جو ہے وہ شخص کی کیا ہے. اس کے بعد اس کا ایکسپیرینس اس ایریا میں, جو ریلیونٹ ایکسپیرینس جس کو ہم کہتے ہیں, اور کس قسم کی پوزیشنز پہ اس نے کام کیا ہوا ہے. آئی مین دیٹس اندر فیکٹر وچ پلیز اے ویری امپورٹنٹ پارٹ. اسی طرح ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ اس کی پبلیکیشنز ہیں. ہیز دس پرسن اوور دا ایئرز ڈن اینی ریسرچ اور ناٹ, ڈز ہی ہیو any articles to his credit or not, have his articles been published in journals of national repute or international repute. یہ سب چیزیں جو ہے they also matter a lot. اسی طرح اس کی نالج جو ہے, سائیکولوجیکل اس کی نالج جو ہے, سائیکولوجیکل پرنسپلز اس کی جو نالج جو ہے, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے بارے میں اس کی جو نالج ہے, سائنٹیفک پرنسپلز کے بارے میں اس کی جو نالج ہے وہ کتنی ہے, از ہی ویل گراؤنڈیڈ ان دیٹ وے. اور اسی طرح ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ از ہی ایکسپوز ٹو یوز آف سائیکولوجیکل ٹیسٹ, اور کس قسم کے ٹیسٹ کے اراؤنڈ, سائیکولوجیکل انسٹرومینٹس کے اراؤنڈ اس کی پروفیشنسی ہے. آیا وہ ان کو یوز کر سکتا ہے یا نہیں یوز کر سکتا. آئی مین دیز آر آل ویری ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹس. تو یہ ایک قسم کا لیول آف ایڈیکویسی اسٹیبلش کرنا جو ہے اراؤنڈ انسٹرومینٹس, یہ بہت ضروری ہوتا ہے. بیکاز جب وین اے سائیکالوجسٹ از کالڈ اپون ان اے کورٹ, تو اس کو اپنی جو آرگومنٹ ہے وہ ساری کی ساری بیس کرنی پڑتی ہے آن سائنٹیفک ڈیٹا, اینڈ ان آرڈر ٹو گیٹ دیٹ سائنٹیفک ڈیٹا اس کو سائیکولوجیکل ٹیسٹ پہ ریلائی کرنا پڑتا ہے. اور ان آرڈر ٹو get that, in order to be able to give something which is systematically assessed and scientifically based, اس کو نہ صرف theories to support his interpretation یا his results یا his insight پیش کرنی ہوتی ہیں, بلکہ اس کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے ان ٹیسٹ کو بھی جس کو وہ اس نے یوز کیا ہو. تو لہٰذا یہ سارا کچھ اسی صورت میں ممکن ہے اگر ون از ریئلی گڈ ایٹ ہز ورک. ناؤ آئی ووڈ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ ٹاپکس جو ہے آف ایکسپرٹ ٹیسٹمنی, وہ کیا ہو سکتے ہیں. چیز ایک ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ جو سائیکالوجسٹ ہے اس کا رول از ناٹ ٹو گیو اینی اوپینین which is legal in its nature.
اسٹیٹ اس کا اسٹیٹ اوپینینس جو ہے اس نے جو اپنا اوپینین دینا ہے وہ سائیکولوجیکل حوالے سے دینا ہے, اس نے لاء کے حوالے سے اپنا اوپینین نہیں دینا, بیکاز دیٹس ناٹ ہز جاب, دیٹس ناٹ ہز پریروگیٹو. اب فار انسٹنس لیٹ سے کہ اگر یہ نارملی جو جوری ہوتی ہے یا جو جج ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے جی لیگلی جو ہے ڈیسیژن کیا ہونا چاہیے, واٹ ڈز دا لا سے آن دیٹ. اب فار انسٹنس ایکسپرٹ جو ہے وہ اگر کسی ایسی کیس سے ڈیل کر رہا ہے جہاں پہ ارلی چائلڈ ابیوز جو ہے اس کی وجہ سے کچھ ریپرکشنز یا ایسے کوئی ریپل ایفیکٹ ہو سکتا تھا جس کی وجہ سے ایک انسان واز گون تھرو ارلی چائلڈ ابیوز, اس کی پرسنالٹی ایک خاص قسم کی بعد میں بن سکتی ہے. مثال کے طور پہ وہ اگریسو ہو سکتا ہے ٹورڈز ادرس. سم ٹائمز یہ ریسرچز بتاتی ہیں children who go through sexual abuse in their lives, they become aggressive people later on in life, because of that trauma that they've gone through. تو سائیکالوجسٹ جو ہے, فورینزک سائیکالوجسٹ جو ہے, وہ جیوری کو یا جج کو صرف یہ ایک قسم کا تھیریٹیکل بیک گراؤنڈ جو نالج ہے وہ بتا سکتا ہے, وہ دے سکتا ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو پیشنٹ ہے, just because this patient has gone through early child abuse, therefore he became aggressive and therefore he killed somebody. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتا اپنے پیشنٹ کے ایکٹ کو. اس کو جسٹیفائی کرنا جج کا یا جوری کا کام ہے. وہ صرف یہ بتا سکتا ہے کہ ریسرچ ایویڈنس جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ children who go through sexual abuse in their lives, they are predisposed to later on acting out more aggressively, in becoming angry adults and so forth. تو in other words جو میں چیز بتا رہا ہوں آپ کو, کہنی چاہ رہا ہوں آپ کو, وہ یہی ہے کہ یہ جو سائیکالوجسٹ ہے اس کا کام الٹیمیٹ اوپینین ٹیسٹیمنی کی طرف دینا ہرگز نہیں ہے. اب بات ہوئی کہ کیا چیزیں ٹیسٹیفائی کی جاتی ہیں, ہاؤ از ٹیسٹیفائنگ کیریڈ آؤٹ. مائنڈ یو ٹیسٹیفائنگ جو ہے وہ کسی بھی پروفیشنل آدمی کے لیے کین بی اے ویری ویری ہاریفائنگ ایکسپیرئنس, اے ویری ہیروئنگ ایکسپیرئنس. وائی کین اٹ بی اے ہیروئنگ ایکسپیرئنس؟ بیکاز جب آپ کورٹ میں گئے ہوتے ہیں اینڈ دیر لائرز اینڈ اٹرنیز ریپرزینٹنگ بوتھ دا سائڈس, تو آپ نے اکثر یہ ٹیلی ویژن پروگرامز میں بھی دیکھا ہوگا کہ اٹرنیز جو ہوتے ہیں وہ بال کی کھال اتارنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کئی دفعہ ایسی سچویشن میں آپ کو ڈالتے ہیں کہ آپ ایون یو مے بی ویری گڈ ان یور پروفیشن, لیکن وہ آپ کو ایسی سچویشن میں ڈالیں گے کہ آپ کو پریشان بیسکلی کرنا چاہیں گے. کیونکہ کئی دفعہ اٹرنی کا کام یہی ہوتا ہے کہ اگر اس کو یہ دیکھے محسوس کرے کہ جو ایکسپرٹ اوپینین ہے وہ اس کے پیشنٹ کے اگینسٹ جا سکتا ہے, تو وہ بھی کئی دفعہ وہ ایکسپرٹ کی بھی کھال اتارتا ہے اور اس کو بھی ایک ہارڈ ٹائم دیتا ہے. سو دیئرفور ڈیفینیٹلی وی ڈو نو دس کہ ایکسپرٹ کی جو لائف ہے وہ جب کورٹ میں گیا ہوتا ہے, اٹس ناٹ اے ویری ایزی سچویشن. سو ٹیسٹیفائنگ کے لیے اس کو بہت تیاری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. پری ٹرائل پریپریشن جس کو ہم کہتے ہیں, دیر از اے لاٹ آف پری ٹرائل preparation that is required, many hours of study, many hours of work, interviewing, testing sometimes is involved, کیونکہ ایک باقاعدہ تیاری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. میں اب ذکر کرنا چاہوں گا کراس ایگزامینیشن کا, اور کراس ایگزامینیشن کے حوالے سے دو بریف سی ایگزامپلس بھی آپ کو دینا چاہوں گا. اٹس اے ویری ڈیمانڈنگ کائنڈ آف این ایکسپیرئنس فار اے فورینسک سائیکالوجسٹ, کیونکہ ہر چیز وہاں پہ چیزوں کو ٹوسٹ بھی کیا جا رہا ہوتا ہے. اس کی ایک مثال جو ہینڈ آؤٹس میں بھی دی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک سائیکالوجسٹ کورٹ میں جاتا ہے اور اس سے جو دوسرا اٹرنی ہے وہ اسے پوچھتا ہے, اسے کہتا ہے کہ کیا حال ہے آپ کا, ٹھیک ہیں آپ نے اپنے کلائنٹ کے لیے جو تیاری کی ہے اس میں کتنا ٹائم آپ نے لگایا ہے. وہ کہتا ہے جی میں نے, مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے میں نے 20 گھنٹے کی تیاری کی ہے. وہ اچھا آپ نے 20 گھنٹے کی تیاری کی ہے تو پھر آپ جو فیس لیتے ہیں اپنے کلائنٹ سے وہ
آورز تیاری کی آورز کے حساب سے لیتے ہیں؟ وہ کہتا ہے جی ہاں میں آورز کے حساب سے لیتا ہوں. وہ کہتا ہے اچھا پر آور کیا آپ چارج کرتے ہیں؟ وہ کہتا ہے جی میں پر آور 4,000 روپیہ چارج کرتا ہوں. تو وہ کہتا ہے اچھا اگر آپ نے 20 گھنٹے تیاری کی ہے تو اس کا مطلب کہ آپ نے 80,000 روپیہ چارج کیا اپنے کلائنٹ کو آج کی اس تیاری کے لیے. وہ کہتے ہیں ہاں جی میں نے 80,000 روپیہ چارج کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ کے خیال میں آپ کا جو کلائنٹ تھا 25 مارچ کو جب اس نے یہ کرائم کمٹ کیا تو آپ کے خیال میں وہ اس وقت انسین تھا, مطلب اس کو اپنے اوپر کوئی قابو نہیں تھا, اس کا ذہن جو تھا وہ خراب تھا. تو آپ کہتے ہیں ہاں جی ہی واز انسین ایٹ دیٹ ٹائم. تو وہ کہتے ہیں فائن تھینک یو ویری مچ. تو یہ ایک مثال ہے کہ جہاں پہ وہ تھوڑا سا اٹرنی نے ایک اپنے انداز سے مذاق بھی تھوڑا سا اڑا لیا اور اپنے انداز سے کراس ایگزامینیشن بھی کر لیا اس کے بارے میں. اسی طرح ایک اور مثال جو ہے بڑی انٹرسٹنگ سی مثال ہے. یہ اب جو مثال ہے یہ ایک ایسی سچویشن ہے جہاں پہ اٹرنی کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ایکسپرٹ کو تھوڑا سا اس کی جو اس کا جو ویٹیج ہوتا ہے اوپینین کا یا اس کی پوزیشن کو تھوڑا سا گھٹانا. پرابلی اس اٹرنی کے فیور میں یہ چیز جاتی تھی کہ جو ایکسپرٹ تھا اس کو اوپینین کو انڈرمائن کیا جائے, منیمائز کیا جائے, تاکہ جو جج ہے اس کے اوپینین کو اتنا زیادہ امپورٹنس اٹیچ نہ کرے. تو وہ اس کی مثال اس نے ایسے دی کہ جب کلینکل سائیکالوجسٹ آیا کورٹ میں تو اس سے جو کراس ایگزامینیشن جب شروع ہوا تو اس نے پوچھا کہ آپ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں. تو اس نے کہا کہ اچھا پھر تو آپ نے جتنا بھی کام جو ایکسپیریمنٹس کیے ہوں گے وہ بلیوں اور چوہوں کے ساتھ کیے ہوں گے, کیٹس اینڈ ریٹس. تو وہ کہنے کا جی ہاں ان کے ساتھ بھی ایکسپیریمنٹس میں نے کیے ہوئے ہیں. تو وہ اچھا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اصلی ڈاکٹر تو نہ ہوئے, کہ وہ اصلی ڈاکٹر جو ہے وہ تو لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں, تو آپ نے تو ایکسپیریمنٹس بلیوں اور چوہوں کے ساتھ کیے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے ہیومن بینگس کے ساتھ ایکسپیریمنٹس نہیں کیے ہوئے تو پھر آپ ہیومن مائنڈ کے بارے میں بھی اتنا زیادہ نہیں بتا سکتے. تو میرا مطلب کہ اس طرح گفتگو جو ہے اٹ کین سارٹ آف گو آن اینڈ آن اینڈ آن. تو آئیڈیا یہ جو مثالیں دینے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ attorneys can put you, a clinical psychologist, through very very sort of embarrassing kind of situations. لیکن what is very very essential کہ جب آپ اس طرح کی ٹیسٹیفائنگ کر رہے ہوں یا اس طرح کی کورٹ پروسیڈنگ میں سے گزر رہے ہوں تو there are certain strategies جو ہے جو ریکمینڈ کی جاتی ہیں. پہلی جو اسٹریٹجی جو بڑی امپورٹنٹ ہے کراس ایگزامینیشن کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ پوری طرح سے تیاری کر کے جائیں. یہ بہت ضروری ہے. بغیر تیاری کے ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ آپ کبھی بھی کورٹ میں نہ جائیں, کیونکہ وہاں پہ آپ کے فنگر ٹپس پہ ساری ڈیٹیلز ہونی چاہیے. بیکاز کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے, کوئی بھی سوال کیا جا سکتا ہے, بیک گراؤنڈ کے حوالے سے, اس دن کے ایونٹ کے حوالے سے, اس کے بعد کے ایونٹس کے حوالے سے, پریزنٹ اسٹیٹ آپ کے پیشنٹ کے حوالے سے کچھ بھی سوال کیے جا سکتے ہیں. سو دیئر فور آپ کی ایک بڑی تھرو قسم کی پراپر تیاری ضروری ہے, جس کو کہتے ہیں کہ یو شوڈ ہیو ڈن یور ہوم ورک. تو دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ اینڈ اسینشیل. اسی طرح ایک اور جو چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے ذہن میں رکھنی ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ آلویز بی آنیسٹ. آلویز بی آنیسٹ کا مطلب ہے کہ آپ کوئی ایسی بات نہ کریں جس کو آپ سپورٹ نہیں کر سکتے, جس کے بارے میں آپ کو پوری طرح سے پورا 100% یقین نہ ہو. اگر آپ کو ایک چیز نہیں سمجھ آتی, ایک چیز کی سمجھ نہیں ہے, تو ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ چیز آئی ایم سوری آئی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ دس تھنگ اور آئی ہیو ناٹ اسٹڈیڈ دس پارٹ. اپنی کمزوری کو ایڈمٹ کر لینا بہت بہتر ہوتا ہے. دیکھیں ایز اے پروفیشنل جب آپ ٹیسٹیفائی کر رہے ہیں اور آپ سے کراس ایگزامینیشن میں آپ کو انوالو کیا گیا ہے, تو ایز اے ہیومن بینگ you may have an opinion and you may know and have answers about a lot of things, but there can still be situations and things جن کے اراؤنڈ آپ کے پاس کوئی جواب ہی نہیں. تو ایسی جگہ پہ جب آپ کو لگے کہ آپ کے پاس ایک چیز کا جواب نہیں ہے اور آپ کو چیز کا نہیں پتا, تو کہہ دیں کہ مجھے نہیں پتا. One is much better off by admitting
that I do not know a thing, as opposed to not admitting and just cooking up, a piece of information which you do not otherwise have. اسی طرح ایک اور جو چیز بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی بات چیت آپ کریں وہ ایک میننگ فل طریقے سے کریں، جس سے کہ آپ کی ذات کا اظہار بھی ہو. ایک پرسنلی میننگ فل طریقہ اپنائیں. آپ کا طریقہ کار جو ہے وہ ڈیفینسو نہیں ہونا چاہیے. آپ کا طریقہ کار ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح کہ آپ یو آر دیئر ٹو اونلی سپورٹ دا وکٹم اور دا کیس آف یور کلائنٹ. آپ کا ایک پروفیشنل اوپینین ہونا چاہیے جس میں ایک بیلنس ہو. اور اسی طرح بڑا ضروری ہوتا ہے ایز اے پروفیشنل فورینزک سائیکالوجسٹ کہ آپ کو جو سوالات کیے جا رہے ہوں، وٹ ایور کوشچنز آر بینگ پٹ ٹو یو، آپ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اس سے پہلے کہ آپ ان کے جواب دیں. تو چیز کو سننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے. کئی دفعہ ہم یہ غلطی کرتے ہیں ایز پروفیشنلز، ہم چیز کو آدھا سن کے بغیر پورا سنے ہم جواب دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہرگز نہ کریں. پہلے ہمیشہ کیئرفلی چیز کو سنیں اور ان کی ورڈنگز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگلا آپ سے پوچھنا کیا چاہ رہا ہے. اور یہ ضروری ہوتا ہے کہ جتنا پوچھا جا رہا ہو اتنا جواب دیا جائے، اس سے زیادہ جواب نہ دیا جائے. تو یہ آئی تھنک از another ویری امپورٹنٹ پرنسپل جو ون ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ وی نیڈ ٹو کیپ ان مائنڈ. اسی طرح ہمیں تھوڑا سوچ سمجھ کے جواب دینا چاہیے. ہمیں ایک دم سے جواب دینے کی ضرورت نہیں. ہمیں پہلے تھوڑا سا یہ چیز کو پروسیس کرنا چاہیے کہ اچھا سوال کیا تھا، کیا پوچھا جا رہا ہے مجھ سے، اور اس کے لیے مجھے ہاؤ ایم آئی گوئنگ ٹو ایڈریس دس ایشو اور دا کوشچن دیٹس دیئر. تو دیٹس اندر ویری ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ دیٹ وی نیڈ ٹو کیپ ان مائنڈ. کیونکہ یہ سب چیزیں جب ہم ذہن میں رکھ کے اپنی کراس ایگزامینیشن میں اپنا انپٹ دیں گے تو ایک ہم میننگ فل طریقے سے ہم کنٹریبیوٹ کر سکیں گے اس سچویشن میں. ناؤ آئی ووڈ لائک ٹو ایڈریس دی ایشو کہ what does a psychologist do when, for instance, he's dealing with criminal cases. یہ ایک ایسا ایریا رہا ہے which has always been an area that psychologists have been grappling with. کیونکہ this has been an area where one has to deal with a situation where a person has committed a crime, اور اس کے بعد one realizes کہ the person was very very disturbed at that time or was going through a very emotionally disturbing phase. تو اس طرح کی سچویشن میں should he be held responsible for his actions or not. تو یہ ایک ایسا ایریا رہا ہے جو in which there's been a lot of questions. اسی طرح when we are dealing with the accused تو ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ we have to deal with the fact کہ اس کی جو mental state ہے وہ کیا ہے. is he in a mental state جہاں پہ وہ جو ٹرائل ہو رہا ہے he can address and respond to the questions of the trial. is he in a position to understand the proceedings جو ٹرائل کی proceedings ہیں. will he be able to cooperate, will he be able to defend himself or not. تو اس طرح کے کرمنل کیسز میں جو ایک جو بہت امپورٹنٹ ایشو سامنے بار بار آتا ہے وہ انسینٹی پلی کا ہے. انسینٹی پلی جو ہے وہ بیسکلی کیا ہے؟ انسینٹی پلی از اے پوزیشن دیٹ از ٹیکن کہ جو کرمنل اوفینس تھا یا جو ایکٹ تھا وہ ایک ایسے ٹائم پہ کیری آؤٹ ہوا جب کہ the person who carried out that act was not in a state of mind that he could judge for himself that what he is going to carry out is not right. تو اگر اس طرح کی مینٹل حالت ہو انسان کی جب ایک کرمنل اوفینس جو کیری آؤٹ کیا جائے تو پھر لا جو ہے اس کو ایک اور انداز سے دیکھتا ہے. پھر وہ اس کو کنفائنمنٹ یا سزا نہیں دیتا، پھر وہ اس کو کریکشنل سینٹر میں یا اس کو ٹریٹمنٹ کے لیے یا اور اس قسم کی ہیلپ کے لیے
اس کو وہ سجیسٹ کرتا ہے. انسینٹی پلی جو ہے یہ بہت مشکل ہوتی ہے پروو کرنی. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ کائنڈ آف اے پوزیشن ٹو پروو. اسی لیے اکثر اوقات جہاں پہ انسینٹی پلی لی جاتی ہے وہ کیسز جو ہے وہ اکثر لوگ ہار جاتے ہیں, بیکاز اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ پوزیشن ٹو پروو. کیونکہ یہ ایک ایسی واحد پوزیشن ہے جہاں پہ سارا کا سارا جو اونس ہے وہ وکیل پہ آ جاتا ہے کہ وہ پروو کرے, یا سائیکالوجسٹ پہ آ جاتا ہے وہ کہ وہ پروو کرے کہ جو اس کا پیشنٹ تھا یا جو وکٹم ہے وہ واقعی ہی اس وقت واز انسین اور واز ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ریئلی میک اے ریشنل ججمنٹ. تو یہ جو انسینٹی ہے یہ پیورلی سائیکولوجیکل ٹرم نہیں ہے, یہ بلکہ ایکچولی از اے لیگل ٹرم. کیونکہ سائیکولوجیکلی اسپیکنگ a lot of times بے شمار اور ایکسپلینیشنز بھی دی جاتی ہیں جب when is going through this sort of an experience. So therefore اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہ سائیکیٹرک یا سائیکولوجیکل یا میڈیکل ٹرم نہیں ہے. انسینٹی جو ہے یہ ایک لیگل ٹرم ہے, اور بیسکلی جب ایک شخص جو ہے جب وہ جب irrationally ایک چیز کو ایکٹ آؤٹ کرتا ہے تو لا اس کو کنسیڈر کرتا ہے. اف اے پرسن از ایکٹنگ irrationally اس کا مطلب ہے the person is insane. So this is how جو انسینٹی جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے لا کے حوالے سے. اس کے مختلف اسٹینڈرڈس ویسے اوور دا ایئرز جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئے ہیں. ان میں سے میکناکٹن رول ایک جو ہے از اے پریویلنٹ رول, دیٹس آلسو اے وے آف لوکنگ ایٹ انسینٹی. یہ جو ہے یہ اسٹیٹ کرتا ہے کہ دیٹ اے سکسیزفل انسینٹی ڈیفینس مسٹ پروو that the person committed the unlawful act while laboring under such a defect of reason from disease of the mind. تو اس میں جو ہے وہ جو فوکس جو ہے وہ جو ایمفسس جو ہے وہ یہی ہے کہ when the act was carried out it was under duress, the person was under duress, اور اس کو وہ اس کنڈیشن میں نہیں تھا کہ وہ یہ ڈفرینشیٹ کر سکے کہ واٹ ہی از ڈوئنگ از رائٹ اور رانگ. اسی طرح ایک جو سیکنڈ لا ہے اسٹینڈرڈ جو ہے وہ irresistible impulse کا ہے. irresistible impulse جو ہے وہ بیسکلی کیا ہے, وہ یہ ہے کہ somebody carried out a crime purely in a very very impulsive manner. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ ہمارے ملک میں بھی اکثر آپ اخبار میں دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ we come across a news اور جو نیوز ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص نے اپنی بہن کو مثلاً کسی اور شخص کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا اور اس نے بغیر سوچے سمجھے ایک دم سے ان دونوں کو شوٹ کر دیا. یہ کیا, دس از ایکٹنگ آن امپلس. تو یہ بھی جو ہے اس طرح کی امپلس پہ ایکٹ آؤٹ کرنا یہ بھی irresistible impulse والی کیٹیگری میں یہ چیز آ سکتی ہے. اسی طرح جو تیسرا ایک سٹینڈرڈ ہے وہ ہے مینٹل ڈیزیز اور ڈیفیکٹ کا, کہ جہاں پہ ایک مینٹل ڈیزیز اور ڈیفیکٹ کی وجہ سے ایک آدمی جو ہے وہ ڈفرینشیٹ نہیں کر پا رہا اپنے ایکشن میں. اس کو امریکن لا انسٹیٹیوٹ نے ایلی اسٹینڈرڈ کا نام دیا ہے. یہ ایک ایسا رول ہے جو کہ کافی ان سم ویز از اے فلیکسیبل رول, بیکاز اس میں وہ بات کرتے ہیں کہ اپنی کوگنیٹیو ڈیفیسٹ کی وجہ سے, اپنی اندر کی کوگنیٹیو پرابلمس کی وجہ سے یا ڈیفیسٹس کی وجہ سے جو انہیرنٹ ہے ایک شخص میں, وہ اپنے بیہیویئر کو کنٹرول نہیں کر پاتا اور اس کی وجہ سے وہ کوئی ایسا ایکشن لے لیتا ہے جو از اے کرمنل ایکشن. آپ کو یاد ہوگا کہ امریکن پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ ریگن پہ جس شخص نے گولی چلائی تھی اس نے بھی بعد میں انسینٹی کی پلی دائر کی تھی, اور وہ اس وجہ سے انسینٹی کی وجہ سے وہ بچ گیا تھا. ہی واز ناٹ گیلوڈ اور ہی واز ناٹ پٹ ٹو سلیپ. تو یہ جو
جو انسینٹی جو ہے یہ کافی کمپلیکس سا ایشو ہے جس کو سائیکالوجسٹ کو کئی لیولز پہ ڈیل کرنا پڑتا ہے. اس کے 3 لیولز جو ہیں ان کی میں خاص طور پہ اس وقت نشاندہی کرنی چاہوں گا. پہلا جو لیول ہے وہ یہ اسٹیبلش کرنا ہے سائیکالوجسٹ کے لیے دیٹ ڈز دا پرسن ہیو اے مینٹل ڈس آرڈر اور ڈیفیکٹ آف سم سارٹ. پہلی چیز تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ اسٹیبلش کرنا ہے کہ اس شخص کی جو مینٹل اسٹیٹس جو ہے، مینٹل اسٹیٹس جو سائکیٹرک اسٹیٹس، سائیکولوجیکل اسٹیٹس جو ہے وہ اس وقت کیا ہے. از اٹ آف اے نارمل پرسن اور آف somebody who is being very irrational and absurd. اسی طرح جو تیسرا جو ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ when the crime was committed اس وقت مینٹل اسٹیٹس اس شخص کا کیا تھا. کیونکہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کرائم جب کمٹ کیا جاتا ہے تو اس وقت مینٹل اسٹیٹس جو ہے وہ مے بی از سم واٹ کلوز ٹو انسینٹی, بٹ ناؤ 3 months later or 6 months later when the court proceedings are being carried out تو وہ اس شخص کا وہ اسٹیٹس نہیں ہوتا جو اس وقت تھا when the crime was committed. تو یہ چیز بھی جو ہے ذہن میں رکھنی جو ہے بہت ضروری ہے. تو کئی فیکٹرز جو ہے ان کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. اس کی ہسٹری جو ہے پیشنٹ کی اس کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے, اس کے فیملی انوائرمنٹ, فیملی فیکٹرز جو ہیں, فیملی ڈائنامکس جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہوتا ہے. اس کی اپنی کوگنیٹیو اسٹرینتھس اور لمیٹیشنس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہوتا ہے. اس کی پرسنالٹی کی پرابلمس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہوتا ہے. اور یہ دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ آیا وہ کسی سائیکولوجیکل پرابلم سے تو نہیں سفر کر رہا یا کوئی میلنگرنگ کا کیس تو نہیں ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو ذہن میں سائیکالوجسٹ کو رکھنا چاہیے, خاص طور پہ جب وہ اس طرح کی کرمنل پروسیڈنگز میں اس کی اوپینین جو ہے وہ از بینگ ٹیکن. اب میں ذکر کرنا چاہوں گا ایک اور بڑے امپورٹنٹ ایلیمنٹ کی جس کا تعلق جو ہے وہ کمپیٹنسی ٹو اسٹینڈ ٹرائل سے ہے. جب ہم بات کرتے ہیں کمپیٹنسی ٹو اسٹینڈ ٹرائل تو اس سے میری مراد یہ ہے کہ جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے کلائنٹ کی, آیا وہ ایسی ہے دیٹ ہی کوڈ اسٹینڈ ٹرائل اور ناٹ. اس میں 2 چیزیں ہیں. کئی دفعہ تو ون ڈیلز ود سچویشنز جہاں پہ کہ جب when the offense was committed اس وقت تو one is insane, لیکن later on جب ٹرائل کیری آؤٹ ہوتا ہے تو اس وقت تک وہ انسینٹی میں سے نکل کے نارمیلسی کی طرف آ گیا ہوتا ہے. اسی طرح کئی دفعہ ایک اس سے بالکل الٹ چیز بھی ہوتی ہے کہ جب the offense was committed اس وقت the person was not insane, but later on in process of the trial he does become insane. تو یہ دونوں سچویشنز جو ہیں یہ ممکن ہے. لیکن ایک جو چیز بہت کامنلی ون ڈز ایکسپیرئنسز وہ کمپیٹنسی کا ایشو ہے کہ از the person competent enough to go through a trial or not. I mean this is a issue جو بہت زیادہ one has to deal with as opposed to insanity کی plea کا ایشو. تو یہ جو ایشو ہے اس کے 3 ایلیمنٹس ہیں, اس کے 3 ایک قسم کا آپ کہہ لیجئے کرائیٹیریاز ہیں جن پہ اس کو جج کیا جاتا ہے. پہلا تو یہی ہے از the person in a position to appreciate the nature of the concerns and the nature of the problem or nature of the charges جو اس پہ ہے, کہ آیا اس کو اتنی سمجھ ہے کہ اس نے کیا ہے اور اس پہ چارجز کیا ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ کین ہی فیکچولی پریزنٹ دا اسٹف, وہ آیا چیز کو رپورٹ کر سکتا ہے فیکٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے, آیا اس کا جو کیپیسٹی آف دا مائنڈ ہے آیا وہ اتنی ہے کہ وہ چیز کو سیکوینشلی فیکچولی جس طرح چیز ہوئی ہو اس کو ڈسکرائب کر سکے اراؤنڈ دا کرائم. اور تیسری جو چیز ہے کہ کین ہی کوآپریٹ ان اے ریزنیبل وے ود دا لائرس. اگر یہ 3 چیزیں نہ ہو رہی ہوں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جو that the person is not competent to go through a trial. یہ جو ایشو ہے یہ کافی بڑا ایشو ہے جو بار بار سامنے آتا ہے. اب جو اگلی چیز جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا, یہ پہلے تو میں نے ذکر کرمنل کیسز کا کیا, اب میں ذکر کرنا چاہوں گا سول کیسز کا. اس میں 2 چیزیں جو ہے خاص طور پہ سامنے دیکھنے میں آتی ہیں. ایک تو وہ کیسز ہیں جس میں
کہ چائلڈ کسٹڈی جو ہے وہ انوالو ہوتی ہے. تو چائلڈ کسٹڈی کے کیسز جو ہے ان میں سائیکالوجسٹ کی جو انپٹ ہے وہ درکار ہوتا ہے. دوسرا سول کیسز میں وہ کیسز سامنے آتے ہیں جہاں پہ کسی کو ہاسپٹل سے یا ٹریٹمنٹ سیٹنگ سے ریلیز کرانا ہو. تو دیز آر دا ٹو کائنڈز آف کیسز جو اکثر سامنے نظر ہمیں آتے ہیں. اچھا، یہ جو ریلیز والے کیسز ہیں ان میں خاص طور پہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کئی دفعہ جو پیشنٹس ہیں ان کو والنٹیرلی ایڈمٹ کرا دیا جاتا ہے. انوالنٹیرلی ایڈمٹ کرانے سے مراد یہ ہے کہ ان سے پوچھا نہیں جاتا کہ تم ایڈمٹ ہو جاؤ، بلکہ ایدر دا کورٹ اور دا فیملی جو ہے وہ زبردستی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، دا پیشنٹ نیڈس ٹو بی ایڈمیٹڈ ان اے ہاسپٹل، تو ان کو زبردستی ایڈمٹ کرا دیا جاتا ہے. اب جب زبردستی کسی کو ایڈمٹ کرایا جاتا ہے تو وہاں پہ کچھ رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ بھی پیدا ہو جاتی ہیں پروفیشنلز کی خاص طور پہ. اس میں جو سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اوکے، ناؤ دیٹ دا پرسن ہیز بین ایڈمیٹڈ ان دا ہاسپٹل not because of his own sweet will or not because he wanted to be admitted, بلکہ because either the doctor felt کہ وہ ایڈمٹ ہو یا the family felt کہ وہ ایڈمٹ ہو. تو پھر اس کو آیا وہاں پہ پروفیشنل ہیلپ صحیح قسم کی مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. تو اس طرح کے کیسز میں ایک چیز جو دیکھنے میں آئی ہے کہ وہ اٹ بیکمز مینڈیٹری، اٹ بیکمز ویری امپورٹنٹ، اٹس اے مورل ایشو فار اے سائیکالوجسٹ آلسو کہ وہ دیکھے کہ بھئی اوکے کسی نہ کسی انڈیویجولائز پروگرام میں کوئی ایسی انڈیویجولائز ٹریٹمنٹ جو ہے اس شخص کو ملے تاکہ جو اس کا جو اسٹے ہے ہاسپٹل میں وہ اس کے لیے میننگ فل بن سکے، تاکہ اس کو وہاں سے اور اس کو کیا جائے، میں بھی اس کو واپس گھر بھیجا جائے. یہ ایک قسم کا بڑا امپورٹنٹ کنسرن بن جاتا ہے سائیکالوجسٹ کا. انوالنٹری کمٹمنٹ جو ہے اس میں انویریبلی ایک خاص مدت جو ہے آپ کسی کو بھی کنفائن ایک انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے نہیں کر سکتے. آپ کی میکسیمم جو کنفائنمنٹ کا ٹائم ہے وہ 1 دن سے 3 ہفتوں تک کا ہوتا ہے. اس کے اندر اٹ از لیگلی اے بائنڈنگ آن دا سسٹم اینڈ آن دا پروفیشنلز کہ وہ کوئی نہ کوئی فیصلہ جو ہے پروفیشنل فیصلہ جو ہے وہ کر سکیں کہ ویدر دا پرسن نیڈس ٹو بی کنفائنڈ اور ناٹ. ہم نے ہمارے ملک میں یہ کئی دفعہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ یہ جو انوالنٹری کنفائنمنٹ کا جو ایلیمنٹ ہے یہ کئی جگہوں پہ کافی زیادہ ہے. وہاں پہ خاص طور پہ یہ جہاں پہ سائیکیٹرک النس سے کوئی سفر کرتا ہے تو ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی ایک ٹینڈنسی کئی دفعہ جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ فیملی ممبرز جو ہیں ان کو جب سمجھ نہیں آتی کہ ہاؤ ٹو ہیلپ دا پرسن تو وہ کئی دفعہ ایسے شخص کو who has a psychiatric problem let's say or is suffering from schizophrenia وہ اس کو ایک ایسی انسٹیٹیوشن میں داخل کرا دیں گے جہاں پہ وہ آن اے لانگ ٹرم بیسس جہاں پہ اس کو رکھا جائے گا. اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ وہ ایک قسم کا ان کا it's their way of not really having to do anything with the rehabilitation process of that person. So it's more like shifting the responsibility to the institution کہ بھئی you take care of this person, we don't want to take care of this person. تو وہ ایک اس طرح کی چیز جب شروع ہو جائے یا اگر نظر آئے تو پروفیشنلز کو چاہیے کہ وہ ڈفرینشیٹ کریں، وہ اس طرح کی چیز نہ ہونے دیں کہ وہ رسپانسبلٹی جو فیملی کی ہے وہ فیملی کی رسپانسبلٹی ہی اس کو رہنے دیں اور وہ بیبی سٹنگ کا جو رول ہے وہ نہ اختیار کریں اس طرح کی سچویشن میں. دوسری جو ایک کمٹمنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں والنٹری کمٹمنٹ. والنٹری کمٹمنٹ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی ول سے آتا ہے، وہ کہتا ہے جی یس آئی نیڈ ٹو بی ٹریٹڈ، آئی نیڈ اے ٹریٹمنٹ. تو اکثر اوقات جب وہ اپنے ول سے آتا ہے تو ہم وی اسیوم ایز پروفیشنلز کہ بھائی اپنی ول سے وہ آیا ہے تو اپنی ول سے چلا بھی جائے گا. لیکن اکثر اوقات دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب ہم تھوڑا سا ڈیٹیل انالیسس کرتے ہیں اس کی انوائرمنٹ کا تو کئی دفعہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ اپنی ول سے نہیں آیا ہوتا ٹوٹلی.
اکثر اوقات ایسے پریشرز اس کی فیملی میں ورک کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ وہاں آتا ہے. تو یہ جو پریشرز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ وہ فیملی کی طرف سے پریشرز ہوتے ہیں, وہ کئی دفعہ کورٹ کی طرف سے پریشرز ہوتے ہیں, وہ کئی دفعہ پولیس کی طرف سے پریشرز ہوتے ہیں, وہ کئی دفعہ اس کے سپورٹ سسٹم کی طرف سے پریشرز ہوتے ہیں. وہ سپورٹ سسٹم اس کا کہہ رہا ہوتا ہے کہ وی ول ناٹ سپورٹ یو انلیس یو سیک ایڈمیشن. تو اس طرح کے بھی جو پریشرز ہیں یہ بھی کئی دفعہ ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. تو ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ 2-3 چیزیں ایز اے سائیکالوجسٹ جو ہے وہ ذہن میں رکھنی بڑی ضروری ہوتی ہیں. ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ ڈٹرمن کرنا چاہیے کہ ہمارا جو پیشنٹ جو ہے از ہی اے ڈینجر ٹو ہمسیلف اور ٹو ادرس. یہ ایک بڑا بیسک سوال ہے. اس کو کنفائن کرنے سے پہلے, اس کو کمٹ کرنے سے پہلے, اس کی ٹریٹمنٹ سے پہلے, اس کی ہاسپٹلائزیشن سے پہلے ہمیں بہت ایک واضح جواب اس کا ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے دیٹ از ہی اے ڈینجر ٹو ہمسیلف اور ادرس یا نہیں. دوسرا جو سوال ہے کہ از ہی سو ڈسٹربڈ اینڈ ڈسیبلڈ کہ وہ اپنی رسپانسبلٹی اور اپنے فیصلے خود کرنے کے قابل نہیں ہے. اگر تو وہ لگے کہ وہ قابل نہیں ہے تو یس دین ہی مے بی نیڈس ٹو بی ایڈمیٹڈ, بٹ اگر وہ نہیں ہے تو دین مے بی ہی ڈز ناٹ نیڈ دیٹ کائنڈ آف اے ٹریٹمنٹ. تیسرا جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ڈز ہی ریکوائر ٹریٹمنٹ اور اینڈ کیئر ان اے ہاسپٹل اور ناٹ. تو یہ 3 چیزوں کا جواب جو ہے یہ ہمیں ایز کلینکل سائیکالوجسٹ بڑا واضح طور پہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ ہم سپورٹ کریں یا ہم اس کو سپورٹ نہ کریں. ناؤ آئی ووڈ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ ڈومیسٹک ایشوز پرٹیکولرلی. ڈومیسٹک ایشوز ایک ایسا ایریا ہے کہ جو آج کل کافی فور فرنٹ پہ آ گیا ہے. آئی مین دیر آر لاٹس اینڈ لاٹس آف کیسز جو آر سارٹ آف فیملی اورینٹیڈ کیسز جو ہے جو سامنے آ رہے ہیں. دے آر سول کیسز, لیکن لاٹ آف کیسز جو ہیں فار انسٹنس ایز وی آل نو کہ ڈیورس جو ہے دا ڈیورس ریٹ ہیز گون اپ, اور ڈیورس ریٹ کے اوپر جانے کی وجہ سے بچوں کی کسٹوڈیل ایشوز جو ہیں وہ سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں. لاٹ آف دیز ایشوز سائیکالوجسٹ آلسو آر انوالوڈ ود. اسی طرح بچوں کے جووینل پرابلمز جو کہ کیسز سامنے آ رہے ہیں, اسی طرح بیہیویئر پرابلمز اور ان کے ڈرگ ابیوز کے کیسز سامنے آ رہے ہیں. تو یہ جو کسٹوڈیل پرابلم ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات چیت کرنی چاہوں گا آپ سے کہ ایک زمانہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ سال پہلے, کچھ 40-50 سال پہلے کا زمانہ اگر آپ غور کریں تو وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں جب بھی اگر اول تو ہمارے ملک میں ڈیورس بہت کم ہوتی تھی, لیکن جب بھی ڈیورس ہوتی تھی تو انویریبلی بچے جو تھے وہ باپ کو مل جاتے تھے. پھر ایک زمانہ آیا جب ڈیورس ہوتی تھی تو بچے جو تھے وہ ماں کو ملنے شروع ہو گئے, دے وڈ اسٹے ود دا مدر. بٹ ناؤ بیکاز آف چینجنگ سرکمسٹانسز ایز وی نو a lot of women are also working particularly in big cities. تو اب چینج کچھ اب تھوڑی اور چیز بدل گئی ہے. اب جو بدلی ہے وہ یہ ہے کہ جوائنٹ کسٹڈی جو ہے وہ ایک نیا کانسیپٹ ہے جو سامنے آنا شروع ہو گیا ہے. جوائنٹ کسٹڈی میں جو چیز ڈیسائیڈ ہونی شروع ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ ریگارڈ کہ دا پیرنٹ شوڈ ڈیل ود دیئر پرابلمز ان اے وے کہ ان کا امپیکٹ جو بچوں پہ جو ہے وہ کم سے کم پڑے, اور جو بہت زیادہ ایمفسس اور فوکس ہے وہ اب ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ہاؤ کین دا پیرنٹ بی میڈ اویلیبل ٹو ٹیک کیئر آف دا نیڈز آف دا چلڈرن. تو اس میں وزیٹیشن رائٹس کا ایلیمنٹ جو ہے سامنے آ گیا ہے. وزیٹیشن رائٹس میں اب یہ ہوتا ہے کہ اگر فار انسٹنس مثال کے طور پہ اگر بچہ 5 دن جو اپنی والدہ کے پاس ہے تو پھر وہ ویکینڈ جو ہے وہ اپنے والد کے پاس گزارتا ہے, بیکاز آن دا ویکینڈ دا فادر از اویلیبل مور ایز اپوز ٹو دا ویک ڈیز. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اب اس میں سائیکالوجسٹ کا انپٹ جو ہے وہ بہت زیادہ میننگ فل ثابت ہوتا ہے. اینڈ ان لاٹ آف کیسز اس طرح کے کسٹوڈیل کیسز سائیکالوجسٹ جو ہے دے آر کالڈ ان دا کورٹ ٹو بی دیئر and to give their opinions. So this is a very big change
that seems to have come. اسی طرح ایک اور ایلیمنٹ جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ پریڈکشن آف ویدر اے پرسن از ڈینجرس اور ناٹ. یہ سائیکالوجسٹ کو کورٹس میں نارملی دے آر آسکڈ بائی لائرز اینڈ اٹرنیز, دے آر آسکڈ بائی ججز ٹو predict the behavior of the offender. یہ جو prediction ہے, this is a very very tricky area, this is a very difficult area. It's very very difficult to predict over a long period of time, how would a person behave, would he be a hazard to the to others or not. اسی طرح ایک اور جو چیز اب شروع ہو گئی ہے وہ کنسلٹیشن کا رول ہے, اور یہ خاص طور پہ 2 ایریاز میں پرٹیکولرلی شروع ہو گیا ہے. ایک تو کنسلٹیشن فار دا کورٹ ان ڈیسائڈنگ کہ جیوری جو ہے کس قسم کی ہوگی, یا پرووائڈنگ کنسلٹیشن ٹو دا لائرز کس قسم کی جیوری ہونی چاہیے. اور دوسری جو کنسلٹیشن ہے وہ اٹرنیز کی کنسلٹیشن ہے. تو یہ جو رول ہے یہ اب آہستہ آہستہ فورینزک سائیکالوجسٹ کا جو ہے یہ آگے آنا شروع ہو گیا ہے, اور اس سے یہ ایک نیا ڈسپلن, ایک نیا ایریا جو ہے یہ سامنے آ رہا ہے اور بہت پاپولرائز ہو رہا ہے. اینڈ آئی ایم شیور ان ٹائمس ٹو کم دے آر گوئنگ ٹو بی لاٹس اینڈ لاٹس آف اوپننگ ان دس ایریا. تو دوز آف یو ہو ہیو دیٹ بینٹ آف مائنڈ, تھوڑا سا لیگل بینٹ آف مائنڈ ہے, اینڈ وانٹ ٹو بی سائیکالوجسٹ آلسو, آئی تھنک آپ لوگ اس ایریا میں بھی موو کر سکتے ہیں. اور اینڈ ود دس آئی ووڈ لائک ٹو وائنڈ اپ مائی لیکچر فار ٹوڈے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.